अस्सलामुअलैकुम और गुड इवनिंग जी। 1 मई दोपहर का दिन, शाम का दिन हो गया बल्कि, और बड़ी खबरें हैं सर जी। सबसे बड़ी खबर पता है क्या है? अमेरिका ने जब जंग शुरू की थी ना, तो उनके कानून के मुताबिक जब जंग शुरू हो जाती है तो 60 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ती है कि ये जंग जारी रहे या ख़त्म हो या क्या हो। आज 60वां दिन है और अमेरिका से एक बड़ी खबर आ गई है। अब इसको किस तरीके से आप देखेंगे, आप इसका अंदाज़ा लग जाएगा। इसका अंदाज़ा लग जाएगा। इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि आज चूँकि कांग्रेस का इजलास था अमेरिका में और वहाँ से ट्रंप ने मंजूरी लेनी थी कि मुझे जी इसकी मंजूरी दो, और मंजूरी वहाँ पे होनी नहीं थी कांग्रेस में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंग बंदी का ऐलान कर दिया कि जंग बंदी ख़त्म, जंग बंद हो गई है जी, हमें ज़रूरत ही नहीं है मंजूरी लेने की। लो जी, हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ की हकीकत है तो क्या, यानी कि वहाँ भी टेक्निकल चीज़ों से खेला जा रहा है सर। अगर आज ट्रंप कांग्रेस में ये करारदाद पास करता कि जनाब मुझे मंजूरी दो, तो वहाँ फेल हो जानी थी, और फेल होने की सूरत में उसके बड़े नताइज थे। तो वहाँ क्या हुआ, इन्होंने कहा जी हम जंग बंद कर देते हैं। अब असूलन तो जंग बंद हो गई, जिसके लिए पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, बड़े हम सालिस बने फिरते थे। तो आज उनके जो वज़ीर हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि जंग ख़त्म, कोई ज़रूरत नहीं कांग्रेस से मंजूरी लेने की। तो साथ ही कह दिया कि जनाब अबनाए हुरमज़ पे अमेरिका का कब्ज़ा जारी रहेगा और जंग भी एक तरफा ख़त्म। और ईरान ने कहा है कि अगर आपने वहाँ से अपने जहाज़ ना निकाले, हमारे कैदी 22 कैदी ना छोड़े, हमारा जहाज़ ना छोड़ा, तो इसके नताइज आप खुद भुगतेंगे। ये भी ऐलान हो गया। हुण सर जी इन्हू असीं जंग ख़त्म का ऐलान समझिए या की समझिए, इन बिटवीन सारा मसला आ गया। टेक्निकल चीज़ हो गई है सर जी। कान नू इधरों फड़ लिया इन्होंने, इधरों करके, ठीक है ना जी। ये ऐसे कान पकड़े जाते हैं ना, ये इन्होंने ऐसे पकड़ लिए, ऐसे। तो अब हम क्या ऐलान करें कि जंग बंदी ख़त्म हो गई है या नहीं हुई? लेकिन हुकूमत ने ऐलान कर दिया है, ट्रंप के बंदों ने ऐलान कर दिया है कि 60 दिन आज पूरे हो गए हैं और आज हम जंग ख़त्म करते हैं, हमें मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। गल सर जी ये कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एंज सर जी एंज नहीं होएगी, एंज नहीं होएगी कि आप अपनाए हुरमज़ भी जारी रखें, वहाँ नाकाबंदी, और आप कहें जी जंग ख़त्म होगी। कैसे ख़त्म होगी? वहाँ से मुकम्मल निकलो, अपने सारी बहरी बेड़े निकालो, अपनाए हुरमज़ से सारी फ़ौजें निकालो। आप तो बल्कि और जंग जारी रखने का वो कह रहे हैं। मेरा ख्याल है एक फेज़ ख़त्म हुआ है। अब अगर कोई जंग हुई तो नई जंग होगी। अब जंग बंदी के लिए भी पाकिस्तान अमेरिका नहीं आएगा, क्योंकि आज तो उन्होंने ऐलान कर दिया है अपने कानून के मुताबिक उन्होंने ऐलान कर दिया कि जंग बंद। अब क्यों आएगा वो सालसी के लिए? सर जी गल सारी गड़बड़ हो गई है ना। ये मकारी है, मकारी योम सब्त वाली, कि जब यहूदियों को अल्लाह ताला ने कहा कि आप हफ्ते वाले दिन मछली नहीं पकड़ेंगे, ये मेरा हुक्म है, तो वो हफ्ते वाले दिन जनाब नाले खोल देते थे, मछलियाँ नालों में चली जाती थीं, रात को बंद कर देते थे जुमे वाले दिन, और वो हफ्ते वाले दिन उधर रहती थी, इतवार वाले दिन पकड़ लेते थे। तो ये उस तरह का योम सब्त की तरह का एक वाक़या है जो आज अमेरिका ने ऐलान किया है। इसके ऊपर बड़े अखबारात में हर जगह टीवी पे चैनलों पे ये सारा आ रहा है कि जनाब अमेरिका ने एक तरफा जंग बंदी कैसे कर ली। हो ही नहीं सकता। लेकिन ये योम सब्त से जनाब इसका बड़ा मिलाप है, योम सब्त से। अगली आए जी खबर, ईरान ने कहा है कि जनाब हमारा कोई सालिस नहीं है पाकिस्तान के अलावा। हम वैसे मशवरे कर रहे हैं, ओमान से कर रहे हैं, रूस से कर रहे हैं, लेकिन सालिस जो है ना वो पाकिस्तान है। ये ईरान ने कहा है जी। और ईरान ने कहा है कि जो अमेरिका ने ये हमारा कब्ज़ा किया है जहाज़ के ऊपर, ये बहरी कज़ाकी है। बहरी कज़ाकी का मतलब है कि बहरी डाकू,
جو پرانے زمانے میں آپ پڑھتے تھے نا بحری ڈاکو، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹرمپ نے آج پھر کہہ دیا ہے کہ ایران ڈیل کے لیے بےتاب ہے۔ ہائے ہائے، تیری کیڑی گل تے یقین کریے تے کیڑی گل تے نہ کریے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ اوئے دنیا میں ٹرمپ بھی دنیا کا عظیم ترین لیڈر بننا تھا، جنہوں نہیں پتا کہ سویرے میں کی کہہ رہے ہیں، دوپہر نو کی کہہ رہے ہیں، شام نو میں کی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح دودھ کے ساتھ گولی کھانی ہے، دوپہر کو پانی کے ساتھ کھانی ہے، شام کو کھانی بھی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی صبح دوپہر شام ہو رہی ہے، اس کی سرجی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر ایران نے، امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب 90% اسلحہ فیکٹریاں ہم نے ایران کی تباہ کر دی ہیں، 90%، یہ بھی ان کا وہ ہے جی۔ اور ایران نے آگے سے کیا کہا ہے؟ آج امریکہ نے کہا تھا کہ ہمارے جی 50 ارب ڈالر لگے ہیں اس جنگ کے اوپر۔ اب ایران نے کہا ہے کہ امریکہ نے یہ جوا کھیلا ہے ایک ملک کے کہنے پہ، یہودیوں کے کہنے پہ، اور اس کے اوپر 50 نہیں 100 ارب ڈالر سے زیادہ امریکہ کا یہاں نقصان ہوا ہے، نقصان۔ یہ سر جی جنگ بندی، یہ جنگ بندی ہے یا جنگی حالات ہیں، آپ اس کو خود ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگلا لطیفہ بھی سنو۔ لطیفہ یہ ہے کہ اویس لغاری نے جناب علی تقریر کی ہے اور اس نے کہا کہ میں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے اور گیس کی بھی ہم ختم کر رہے ہیں۔ پہلے قطری گیس آ رہی تھی، وہ آ نہیں رہی کسی وجہ سے، تو اب جناب قطری گیس بھی ختم ہوگی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوگی۔ یہ ٹی وی پہ اعلان ہوا ہے۔ اور اس سے اگلی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ جناب سندھ میں اور بلوچستان میں اور کے پی کے میں اور پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کی انتہا ہو گئی ہے، اور ساتھ لکھا ہوا تھا کہ بلوچستان میں 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ اگلی خبر تھی اویس کی۔ یہ جو اویس ہے نا بجلی کا اویس لغاری، اس نے کہا بجلی کی میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے، اور اس سے اگلی خبر آ رہی ہے کہ جناب 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ دسو ہوں اسی کتھے جائیے بلا ہیں؟ کی کریے بھائی، کی کریے؟ نہیں سمجھ آ رہی سر جی، قسم سے نہیں سمجھ آ رہی کسی چیز کی بھی۔ اچھا آپ جی ایک دو اور وی لاگر کہہ رہے تھے شکر ہے جی رات نو پیٹرول دی قیمت نہیں ودی، اور بھائی 6 روپے ودی تے ہے، 19 روپے ودی تے ہے، 19 روپے ڈیزل کی، 6 روپے پیٹرول کی ودی ہے نا، تو یہ قیمت ودی نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں، اس سے بڑا یہ حکومت نے ہوا کھڑا کیا ہوا تھا، اور کوئی تماشا ہے، یہ سارا تماشا ہے سر جی، یہ سارا تماشا ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک خبر دیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی منڈے سے ہم یہ عمران خان کی رہائی کے لیے مہم چلائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ آج جو گورنر کے پی کے ہے کنڈی صاحب نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ظاہر ہے کنڈی تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہے سر، پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ کرو، اسے کیا کہتے ہیں، گورنر راج لگاؤ، گورنر راج لگاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کوئی سن نہیں رہا، ٹھیک ہے، یہ خبر آئی ہے۔ اور اگلی خبر گورنر راج سے جڑی ہوئی سر جی، کہ پرویز الہی بڑا چھپا رستم نکلا ہے، اس نے جناب علی یہ ملاقات کی ہے بلاول بھٹو سے، اور اس نے کہا جی پنجاب میں نون لیگ کا خاتمہ کرتے ہیں، اور اس کے پہلے بھی بڑی دوستی تھی پرویز زرداری صاحب سے۔ اس نے کہا جی مجھے گورنر بناؤ پنجاب کا، میں عمران خان کی پارٹی سے استعفیٰ دیتا ہوں، وہ مجھے گھاس نہیں ڈال رہے، اور مجھے گورنر بناؤ، اور گورنر بنائیں گے تو میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں جو سلیم حیدر کوئی کام نہیں کر رہا گورنر کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے جناب علی بیان دیا ہے، اور اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال پرویز الہی کی خبر بھی میڈیا میں چل رہی ہے کہ پرویز الہی جناب دی ہوں صحت بھی ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ مجھے گورنر بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ تے ہوں سر جی تسی آپ سیانے ہو،
اور آج زرداری صاحب بھی ابھی دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچنے والے ہیں، ٹھیک ہے، بھرپور دورہ انہوں نے کیا ہے، اور جو ان کی بیماری کی خبریں آ رہی تھیں وہ غلط آ رہی تھیں۔ زرداری صاحب اس کے اوپر قائم ہے کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اور وہ کھیل رہے ہیں اسے، وہ کون سا کھیل ہوتا ہے شطرنج کا، وہ کھیل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے سر جی۔ تو باقی آپ ہمارا یہ قانونی پریس کل کا کارڈ بنانا ہو تو رابطہ کریں، اور گروپ لائف انشورنس کا بھی کیس نہیں لگا، وہ بھی جب لگے گا آپ کو بتا دیں گے، اور قانونی مشوروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ رکھیں، ہم انشاءاللہ آپ کو فری مشورے بھی دیں گے۔ اور آج جمعہ گزر گیا ہے، صبح بھی چھٹی ہے، ہم جاگ رہے ہیں۔ ایک ہیپی برتھ ڈے میں نے داؤد اوان صاحب کی آپ کو صبح سنا دی تھی اس سے پہلے والی ویڈیو میں، ٹھیک ہے، تو اور بھی کسی کی برتھ ڈے ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کمنٹس میں ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، ہم پھر کمنٹس میں آپ کو اپنا موبائل نمبر بھی دیں گے۔